آپ کے سامنے دوستوں خبر رکھی پیپ ایسکوبار کی کہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو قتل کرنے کا پلان اسرائیل نے بنا لیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں ان کو قتل کیا جانا تھا۔ اس کا سارا الزام جو ہے وہ اسرائیل نے ایران پر لگانا تھا، امریکہ پر لگانا تھا، تاکہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں۔ لیکن اس پر پاکستانی انٹیلیجنس کو اس کا معلوم ہو گیا اور انہوں نے اسرائیل کو پھر دھمکی لگائی۔ اب یہ سارا معاملہ دوستو ظاہر سی بات ہے کہ ایران کو بھی اس کا پتہ ہوگا۔ پاکستانی انٹیلیجنس نے یہ خبریں جو ہیں وہ شیئر کی ہوں گی۔ اب جب ایرانی صدر پاکستان آئے ہیں تو دوستو کس وجہ سے آئے ہیں اس کی اصل وجہ اب سامنے آ گئی ہے کہ کون سا دفاعی معاہدہ ایران پاکستان جو ہیں وہ آپس میں کرنے والے ہیں، جس کے بعد آپ کہہ لیں کہ اس میں سعودی عرب بھی شامل ہوگا، قطر، یو اے ای، باقی اسلامی ممالک، ترکی بھی شامل ہوگا۔ ایک ایسا اتحاد دوستو بننے والا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب عربوں کی تباہی بھی دوستو شروع ہوگی، عرب ممالک جو ہیں وہ بھی مشکل میں آئیں گے۔ لیکن یہاں پر دوستو سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کا بھی ہوگا۔ اسرائیل تو ویسے ہی کہتا ہے کہ ہمیں تو تباہ کر دو، ہم نے تو تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، ہم نے تو دجال کو لے کر آنا ہے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہی اس لیے ہیں تباہی کے لیے، ہم کوئی ترقی کے لیے نہیں بیٹھے۔ اور کافی لوگ دوستو یہاں پر الزام یو اے پر بھی لگاتے ہیں، امریکہ پر بھی لگاتے ہیں کہ یہ یہودی ریاستیں ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہودیوں نے اسرائیل اس لیے بنایا تاکہ یہ جنگ کا میدان بنے، یہاں سے حملے ہوں۔ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اس لیے بنا تاکہ یہاں پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہو، انڈائریکٹلی پیسہ جو ہے، انویسٹمنٹ جو ہے وہ ساری یہودیوں کی ہوں گی، اور یہاں سے جو ہے وہ پیسہ پورا دنیا سے وہ کمائیں گے۔ یعنی کہ ہیں تو وہ مسلم لیکن اسرائیل کے بہت اچھے دوست ہیں، اور زیادہ تر یہودیوں کا ہی کاروبار دبئی میں چلتا ہے۔ پھر امریکہ انہوں نے اس لیے بنایا، وہاں سرمایہ کاری انفلوئنس اس لیے بڑھایا تاکہ وہ ایک سپر پاور ہوں، امریکہ کے ذریعے وہ دنیا کو دھمکا سکیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اسرائیل کرتا ہے۔ اب جیسے ہی دوستو یہ خبر سامنے آتی ہے، دو ڈیلز تو آپ کے سامنے رکھی، دو منصوبے کہ ایران پاکستان ایک تو گیس پائپ لائن پر بات کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا ہارموز کے معاملے پر۔ تیسرا جو معاملہ ہے وہ ایرانی صدر نے بیان دیا کہ ایران نے باہمی تعلقات کو فروغ دینے اور نئے علاقائی سلامتی کے ڈھانچے کی بنیاد رکھنے کے مقصد سے اسلامی ممالک جن میں پاکستان، قطر، سعودی عرب، مصر اور ترکی شامل ہیں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ اب اس میں انہوں نے متحدہ عرب امارات کا تو نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایک مشترکہ جو ہے وہ سلامتی کا جو ہے وہ ڈھانچہ بنانا چاہتے ہیں، دفاعی ڈھانچہ بنانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ جو ممالک ہیں آپس میں ان کو کوئی خطرہ نہ ہو ایک دوسرے سے۔ یعنی کہ ایران کو خطرہ نہ ہو سعودی عرب سے، سعودی عرب کو خطرہ نہ ہو ایران سے، قطر سے، ترکی کو خطرہ نہ ہو اسلامی ممالک سے کہ یہ ہم پر حملہ کر دیں گے تو پھر ہم نے امریکہ سے مدد مانگنی ہے کہ یہاں پر اڈے بناؤ۔ یہ ممالک آپس میں بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ ہمیں ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہم نے کوئی اقدام نہیں کرنا، دوسرے سے خطرہ ہو، اسرائیل سے خطرہ ہو، امریکہ سے خطرہ ہو، اس کے لیے ہم نے تیاریاں کرنی ہے۔ اس لیے اس ریجن میں آپ نے امریکی اڈے ایران کے خلاف نہیں بنانے کہ ایران سے ہمیں خطرہ ہے۔ تو یہ منصوبہ دوستو جو پاکستان بنا رہا ہے، اس سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہے، کیونکہ اسرائیل نے امریکہ کو یہاں پر بٹھایا ہی اس لیے تھا تاکہ ایران کو قابو کیا جائے۔ اب ایران جو ہے وہ سارے اڈے یہاں سے ختم کروا رہا ہے، جس سے اسرائیل کو سب سے زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اسی لیے دوستو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا تاکہ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ وہیں پر ہی رک جائیں۔